اس مقدس مہینے کی اور اس کی عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ وہ مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں، اس کی پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے، اس کی ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور باتیں آج سے کل پر، کل سے پرسوں پر چلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ شروع ہی سے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے۔ یہ مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے، رات کے وقت میں تراویح اس میں سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہوتی رہتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس غرض کے لیے بنایا ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت، اس کا تعلق، اس میں اضافہ ہو۔ اور در حقیقت مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت کا زمانہ ہے، یہ اپنی روح کو بالیدگی، اپنی روح کو تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے اور اس کی تربیت حاصل کرے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، لیکن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے، اپنی اس خواہش کو کچل دے، اللہ کے لیے کچل دے۔ اس کا نام ہے تقوی۔ کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل کو مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر آدمی اپنی نگاہ کو روک لے۔ دل میں جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے اندر کوئی حصہ ڈالوں، لیکن آدمی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کیونکہ روزے کے ذریعے تقوی کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے اور ارادہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے، جس کے معنی یہ کہ مغرب کے وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ اپنی جائز خواہشات جو بیوی کے ساتھ پوری کرنا حلال ہوتا ہے وہ بھی میں نہیں کروں گا، یہ ارادہ انسان نے کر لیا۔ جب روزہ رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ روزہ رکھ لیا ہے تو اس وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس حالت میں کھانا میرے لیے جائز نہیں، صبر کرو، شام تک صبر کرو، جب شام ہوگی اور یہ کھانا حلال ہو جائے گا پھر کھاؤں گا۔ تو یہ جو انسان اپنی بھوک کی خواہش کو روک رہا ہے، اس لیے روک رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے،
اس کا کفارہ بھی بہت زبردست ہے. اس واسطے آدمی رک گیا باوجود بھوک ہونے کے. گرمی کا موسم ہے, شدت کی گرمی پڑ رہی ہے, حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. اس کے باوجود کوئی مسلمان اس بھوک اس پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم یہ لاکھ روپے دیں گے اور روزہ توڑ دو, تو بھی کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں. یہ چیز جو اس کو کھانے سے روک رہی ہے, پینے سے روک رہی ہے, یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیریت, اس کے حکم کا احترام, یہ چیز ہے جو اس کو ان خواہشات پر عمل کرنے سے روک رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ کی تربیت حاصل ہو تمہیں, کہ جس طرح تم نے شدید بھوک کی وجہ سے روزہ کھانا چھوڑ دیا تھا, باوجود شدید بھوک کے تم نے روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا, باوجود شدید پیاس کے تم نے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پینا چھوڑ دیا تھا, پانی پینا چھوڑ دیا تھا. اسی طرح ہر گناہ کا حال ہے کہ تقاضا تو عام حالات میں بھی گناہ کا ہوتا ہے, دل میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے, امنگ بھی آتی ہے, اور دل میں زور سے تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے, داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے, دل مچلتا ہے کسی گناہ کے کرنے کے لیے. لیکن جس طرح تم روزے کے اندر اس خواہش کو ہمارے لیے میرے لیے دبا دیتے ہو, کچل دیتے ہو اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے, اسی طرح یہ عادت تمہیں پڑنی چاہیے اپنی عام زندگی کے اندر بھی, کہ عام زندگی میں بھی جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچلے تو تم اس کو اللہ کی خاطر اس کو دبا دو اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو, تقویٰ کی زندگی گزارو. اس لیے ہم نے یہ روزے فرض کیے ہیں تمہارے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیت کا کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جا رہا ہے. تو اس تربیت کے کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں. تیاری کیا کریں؟ تیاری یہ کریں کہ سال کے 11 مہینے ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے صبح و شام کے زیادہ اوقات دنیاوی کاموں میں گزرتے ہیں, پیسہ کمانے میں, تجارت میں, ملازمت میں, زراعت میں, کھیتی باڑی میں, اور اپنے لیے روزگار کی تلاش میں, اور اپنے لیے اپنی جسمانی لذتیں حاصل کرنے کی فکر میں, اس کام کے لیے اس کام میں گزرتے ہیں زیادہ تر اوقات. کوئی آدمی فرائض شرعیہ کا پابند بھی ہو تو ذرا اس بات کا تناسب دیکھو کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت وہ عبادت کرتا ہے. اگر 5 نمازیں بھی پڑھتا ہو پابندی سے تو ساری 5 نمازیں ملا کر مشکل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کا عبادت میں صرف ہوتا ہے. وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں اور دماغ کہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا جو خشوع کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. چکی چل رہی ہے دماغ کے اوپر دنیاوی مشغلوں کی, اس واسطے نماز میں بھی آ کر کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر ضرور کہہ دیا اور نیت ضرور باندھ لی. دماغ چل رہا ہے دنیا کے ان مشاغل کی طرف جن کو چھوڑ کر آئے تھے اور جن کی طرف دوبارہ واپس جائیں گے. تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مشکل سے عبادت میں گزرتا ہے, باقی سارے 22-23 گھنٹے اپنے اس جسم کو راحت پہنچانے کے لیے, اپنے اس جسم کو لذت دینے کے لیے اور اس کے لیے غذا فراہم کرنے کی خاطر یہ سارا وقت گزارتے ہیں ہم 11 مہینے. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا کہ اس مہینے کو کے اندر اپنے عبادتوں کی مقدار بڑھا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے عبادتوں کی مقدار بڑھا دو اور دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دو. عام سارے 11 مہینے تم اپنے جسم کو پال رہے ہو, اسی کے لیے کھانا ہے, اسی کے لیے پینا ہے, اسی کے لیے ساری تگ و دو ہے. اور یہ مہینہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اس میں اپنی روح کی پرورش کرو, روحانی ترقی حاصل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. اس غرض کے لیے ہم نے یہ مہینہ بھیجا ہے. تو اسی واسطے کھانے پینے کی مقدار کم ہو گئی, روزہ رکھ کر رات کے وقت میں تراویح 20 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دے دی کہ 20 رکعتیں تمہیں ادا کرو. تو عام دنوں کے اندر جتنی نماز پڑھتے تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی, تو ساری ملا کر وہ ایک تراویح کی نماز میں اتنا وقت ادا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بندوں سے یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی قدر کر کے اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں اور روح کے تقاضوں کو غالب کریں. وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشو و نما دینے والا ہو, اس کو
परवान चढ़ाने वाला हो। लिहाजा दुनियावी मसरूफियात कम से कम की, जितनी कम कर सकता हो कोई शख्स वो कम कर ले। अगर अपने कारोबार, अपनी मुलाजमत और अपने दूसरे रोजगार के काम है वो जरूरी है, जितनी जरूरत है बस उस हद तक उसको रखें, और बाकी औकात को फजूलियात में गुजारने के बजाय, बाकी औकात को दूसरे मशागिल के अंदर गुजारने के बजाय ये ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए उनको मखसूस किया जाए। तो पहले से मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आदमी पहले से ये अपने जिंदगी का कुछ निजाम इस तरह बनाए कि रमजान के महीने में मेरी दूसरी मसरूफियात कम हो जाए, लोगों से मेल जोल की भी जरूरत नहीं, सारा महीना सारा साल पड़ा हुआ है मेल जोल करने के लिए, सारा साल पड़ा हुआ है दोस्तियां बधारने के लिए, अजीज व अकारिब से मुलाकात के लिए। इन दिनों में मेल जोल कम करें, इन दिनों में दोस्तियों का और मजलिस आराई का जो मशगला है उसको तर्क करें। अपनी जो जाती जिम्मेदारियां और मसरूफियात हैं उनको जिस हद तक कम कर सकते हो वो कम करके ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए मखसूस करें। उसमें जब इबादत का वक्त मिले तो इस रमजान मुबारक के महीने में कम अज कम 2-3 बातें हैं जिनका एहतमाम अल्लाह तबारक व तआला करने की तौफीक अता फरमाए। कि आम दिनों में अगर जो नफली नमाजें पढ़ने का मौका नहीं मिलता या तौफीक नहीं होती, उन नफली नमाजों का कम से कम रमजान में एहतमाम करें। मसलन तहज्जुद, आखिर रात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर नमाज अदा करना, ये इतनी अजीम इबादत है और इसके इतने अजीम फवायद हैं, और उसके जरिए इंसान की रूह को इतनी तरक्की मिलती है कि जो और किसी अमल से नहीं मिलती, किसी नफली और अमल से नहीं मिलती। लेकिन आम दिनों में इस इबादत से महरूम रहते हैं, क्योंकि जिंदगी का ढांचा ऐसा बन गया है, बुरा ढांचा बन गया है कि रात जो अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है वो आधे से ज्यादा जागने में गुजर जाती है। 12-1 बजे से पहले लोग सोते नहीं, और सुबह को 12 बजे से पहले कारोबार शुरू नहीं होता। 12-1 बजे से ये ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई है कि जिसने हमारी पूरी जिंदगी का निजाम बदल के डाल दिया। उसका नतीजा यह है कि आखिर जब में उठा तो कुजा फजर की नमाज से भी लाले पड़ जाते। लिहाजा आम दिनों में तौफीक नहीं होती तहज्जुद की नमाज की, लेकिन रमजान के महीने में आदमी को अपनी पेट की खातिर आखिर में उठना पड़ता है, सहरी खाने के लिए लाजमन उठना पड़ता है। अगर रोजा रखना है सुबह को फजर से पहले सहरी खाना और उसके लिए उठना है, तो जब उठना ही है तो उससे आधा घंटा पहले उठ जाओ, और आधा घंटा पहले उठकर उसमें 8 रकतें तहज्जुद की पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी। और वो वक्त दुआ की कबूलियत के लिए बड़ा नादिर वक्त। तो 8 रकतें पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, और उसमें ये भी दुआ मांग ले आपने इस वक्त तौफीक दे दी है रमजान में ये काम करने की, अल्लाह मुझे बाकी औकात में भी, बाकी जिंदगी के अंदर भी तौफीक अता फरमा। तो तहज्जुद की नमाज जो आम दिनों में नहीं होती, इन दिनों में कोशिश कर ले कि हो जाए। इशराक की नमाज है, यानी तुलुए आफ्ताब के बाद आफ्ताब जो है जरा बुलंद हो जाए, तकरीबन 12-15 मिनट के बाद 2 रकतें या 4 रकतें इशराक की पढ़ना मसनून है, नफल है। आम दिनों में तौफीक नहीं होती, इस जमाने में कर ले। मगरिब के बाद 6 रकतें, और 6 से लेकर 20 रकतों तक साबित है, जिसको नमाज अव्वाबीन आमतौर से कहा जाता है। वो आम दिनों में तौफीक नहीं होती, रमजान में इसका एहतमाम कर। तो जो नफली नमाजें आम दिनों में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो कम से कम उन नमाजों का एहतमाम करके इन दिनों में अदा कर ली जाए। दूसरी बात यह, कुरान करीम की तिलावत। कुरान करीम को रमजान के महीने से खास निस्बत है। जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रमजान का तारुफ कराते हुए, उसकी अजमत का बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी खुसूसियत यह है कि हमने इस रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया। कैसे नाजिल किया किसी वक्त तफसील से अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल करने के लिए इस महीने का इंतखाब फरमाया, रमजान के महीने। तो इसलिए इस महीने को कुरान करीम से खास निस्बत है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते। क्या नजारा होता होगा कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो कुरान लाने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। इस तरह दौर होता था रमजान के महीने के अंदर कुरान करीम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह कुरान करीम को खास निस्बत अता फरमाई है रमजान के महीने। इसलिए इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तिलावत का आदमियत। जिन लोगों का की तिलावत सही नहीं है, वो तिलावत के आदाब हैं, तिलावत का तरीका यह है कि जो हरूफ हैं वो सही तरीके से अदा हों। जिनकी अभी तक वो सेहत नहीं है तो किसी से इस जमाने में सही तरीके पर तिलावत करने का तरीका सीख लें। कुल 29 हर्फ हैं अलिफ से लेकर या तक। उनमें भी बेशतर हरूफ वो है कि जिनको निकालने के लिए कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद निकला। चंद हरूफ है कि जिनका तलफ्फुज सही करने की जरूरत। मसलन हम लोग सा और सीन और सा इनमें उर्दू में बोलते हुए कोई फर्क नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में सा अलग तरह पढ़ी जाएगी, सीन अलग तरह पढ़ा जाएगा, साद अलग तरह पढ़ा जाएगा। किस तरह इनके दरमियान क्या फर्क है, किस तरह निकाला जाए। जाल और जा और वा और वाद
4 حروف ہیں، ان کے اندر کیسے فرق کیا جائے، کس طرح کو صحیح نکالا جائے، یہ ہر مسلمان کے ذمے اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ لوگ اس میں بڑی غفلت میں مبتلا ہیں، جیسا چاہا قرآن شریف پڑھ لیا، لیکن یہ فرض عین ہے کہ آدمی اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو اگر کسی کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس رمضان کے مہینے کے اندر اس کا تلفظ صحیح کر کے تلاوت کر، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت میں گزارے۔ تیسری بات یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس میں ذکر جتنا زیادہ ہو سکے، کثرت سے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے، اور اس میں سب سے اچھا یہ ہے یوں تو جو بھی ذکر زبان پر آ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفار، جو ذکر بھی زبان پر آ جائے، لیکن تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بڑے عظیم فضائل ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حال میں اس ذکر کی کثرت کی جائے۔ اور بھائی چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنا، دعاؤں کا مہینہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو دعائیں کثرت سے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے بھی دعا کرو گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ کہو یا اللہ میرا قرضہ جلدی ادا کرا دیجئے، دعا تو مانگ رہے ہو اپنا قرضہ ادا کرانے کی، اس عمل کے اوپر براہ راست اس دعا کے اوپر ثواب مل رہا ہے، قرض جب ادا ہوگا اس دعا کرنے سے فوراً تمہارے نام اعمال میں ایک عظیم نیکی کا اضافہ ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں فرمایا گیا، دعا بذات خود عبادت۔ اپنے روزگار کے لیے دعا مانگ رہے ہو، اپنی معاشی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہے ہو، یہ دعا بذات خود عبادت لکھی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو دعاؤں کی کثرت، اور بزرگوں کا ایک معمول یہ رہا ہے کہ عصر کے بعد آدمی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، اگر وہیں پر اعتکاف کے نیت سے بیٹھ جائے مغرب تک، اور اس میں جتنی تلاوت کی توفیق ہو تلاوت کرے، کچھ ذکر کرے، دعائیں، مناجات مقبول جو نبی حضرت حکیم الامت مولانا شبیل صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہ پڑھے، باقی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگنے میں گزارے یہاں تک کہ افطار ہو جائے۔ اس کے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، اور اس معمول سے یہ بڑے انوار و برکات ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے جتنا وقت مل سکے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے انشاءاللہ ترقی درجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔